السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمود مہر علی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین، بچے جو ہوتے ہیں وہ سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں یا غیر مسلم کے بچے ہوں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ بچے جب انسان دیکھتا ہے تو انہیں بچوں پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو میری یہی خواہش ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان رہتا ہو یا غیر مسلم رہتا ہو، بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کی پاکی کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حسن رکھا ہوتا ہے، اور وہی حسن جو ہے ان کے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ میں تو اکثر کہ باہر جاتا ہوں تو میں لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، مجھے تو بڑا پیار آتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ بادشاہی مسجد میں گیا، تو وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے، کینیڈا سے آئے تھے یا امریکہ سے یا آسٹریلیا سے یا لندن سے، کافی کہ میجورٹی تھی ان لوگوں کی۔ تو جب میں نے ان کے بچوں کو دیکھا مجھے بڑا پیار آیا، تو میں نے کہا اللہ کریم کی شان ہے، ایسے بچے اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں جن کے کلر بھی خوبصورت تھے اور آنکھیں اتنی خوبصورت تھی۔ بعض بچوں کی، میں 4-5 بچے ایسے تھے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھی کہ میں نے زندگی میں ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں، اور لوگ بھی اتنے خوبصورت تھے۔ تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے، فضل ہے، جس سے چاہے جیسے نواز دے۔ اور الحمدللہ اس میں مسلم بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے جو وہاں پر رہتے تھے، اور ہو بہو اسی طرح خوبصورت تھے وہ بھی۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے معاملے میں اللہ نے ایک جیسا ہی سسٹم رکھا ہے۔ بچے کسی کے بھی ہوں، وہ سب کو پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے وارث صدقے جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے، بچوں کے ٹریٹمنٹ کے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کو کہ کیسا رکھا جائے۔ پہلی بات ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا مارنا نہیں چاہیے، اخلاق اور طریقے سے سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مار سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ بچوں کا اس کی جو خوراک ہے وہ آپ نے ٹھوس خوراک ان کو دینی ہے، کہ باہر کی چیزیں نہیں دینی۔ جیسے آپ بچوں کو سلنٹی لے کر دے دیتے ہیں، اور یا چپس وغیرہ لے کے دے دیتے ہیں، برگر شاورما لے کے دے دیتے ہیں، نہیں، ٹھوس غذا دینی ہے۔ بکرے کی یخنی دیں بچوں کو، دیسی مرغے کی یخنی دیں جناب۔ اگر برگر شاورما کھانے کا ان کا دل کر رہا ہے تو بکرے کے پیس میں آپ اس کو برگر شاورما بنا کے دے دیں، دیسی مرغی کے پیس میں برگر یا شاورما بنا کے دے دیں، کوئی بھی چیز کہ آپ اس کو اچھی کہ ڈائٹ دے سکتے ہیں۔ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، جوسز کا استعمال زیادہ کریں۔ تو سب سے جو مین اور اہم بات ہے کہ صبح اکثر بچے جو ہوتے ہیں کھانا نہیں کھاتے، دل نہیں کرتا ان کا کھانا کھانے کو، ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہ جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور بچوں کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں۔ اور بعض بچے تو ایسے ہیں کہ وہ صبح سکول جاتے ہیں، یا بچیاں سکول جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، کالج جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں بچے، تو کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ تو اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے بھوکے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں سے جب کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، دل کیسے کرے گا جب وہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، گولیاں ٹافیاں کھائیں گے کیمیکل والی، تو وہ تو نقصان ہی ہوگا نا۔ تو میں آپ کو ایک کعوہ بتا رہا ہوں کہ اس کعوے سے بچوں کو بھوک بھی لگے گی، بچوں کا کھانا بھی ہضم ہوگا، اور بچوں کا دل بھی لگے گا کھانا کھانے کو، اور کھانا بار بار کھانے کو ان کا دل کرے گا۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کے معاملے میں ان کی خوراک، ان کی ڈائٹ پر اچھے طریقے سے آپ کہ توجہ دیں۔ تو میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں کہ بچوں کے معاملے میں آپ زیادہ سیریس ہوں۔ اچھا، آپ بچوں کا آپ نے کہ جو میں کعوہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کو آپ نے کیسے رکھنا ہے، کیسا کہ ان کو کھانا شانا آپ نے دینا ہے، یا بھوک نہیں لگتی تو پودینہ اور ناردنے کا کعوہ آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چھوٹی آدھی چمچ کا تیسرا حصہ جو ہے، چھوٹی جو آدھ چمچ ہے، تیسرا حصہ اس کا جو ہے، بڑوں کو آدھی چمچ دے دیں، اور بچوں کو اس کا تیسرا حصہ ڈال کے تھوڑا سا اناردانہ، آدھی چمچ اناردانہ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکائیں 2-3 دفعہ، کہ گرم جوش آ جائے تو آپ نے بچوں کو شہد ڈال کے یہ کعوہ پلانا ہے۔
تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر طاقت بھی آئے گی، بچوں کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، بچے کھانا بھی ہضم کریں گے، اور الحمدللہ دن بہ دن ان کی جو صحت ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ بچوں کو اگر آپ صبح پراٹھا دیتے ہیں یا اپنا ڈبل روٹی وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کیسے دی جائے؟ میں تو ڈبل روٹی کے معاملے میں یہ نہیں کہوں گا آپ ڈبل روٹی دیں، اگر مجبوری ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن گھر کا جو کھانا ہے، گھر کی جو روٹی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دیسی گھی کی روٹی پکانی ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو بادام بھگو دینے ہیں، گربندی بادام جو سب سے بہتر بادام ہے، یا خیرہ دینی یا عبدالوادی بادام، یہ آپ نے لینے، امریکن گری آپ نے نہیں لینی، ٹھیک ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور لیکن یہ جو دیسی یعنی کہ بادام ہے تو ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ رات کو 15-20 بادام ایک بچے کے لیے بھگو دیں، تو صبح اس کا چھلکا اتار کے اچھی طرح اس کو یعنی کہ آپ دادر کر لیں، بالکل باریک کر لیں پاؤڈر، یعنی کہ بالکل کریم سی بن جائے باداموں کی، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا مکھن ڈالنا ہے، ساتھ شہد ڈالنا ہے، تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے تینوں چیزیں ڈبل روٹی کے اوپر، ڈبل روٹی پہلے آپ نے دیسی گھی میں فرائی کر لینی ہے، پراٹھا بنا لینا ہے، دونوں کے اوپر آپ اس کو لگا کے اس کا رول بنا کے، ٹھیک ہے جناب، اس کے برتن میں یا ٹفن میں رکھ دیں یا اس کو کھلائیں صبح جاتے وقت، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کھلائیں، ساتھ یہ کعوہ دیں آپ ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اس کے یہ دونوں چیزیں اگر جس نے کر لی، آزما کے دیکھ لیں، آپ باخدا آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے، کہ بچے جب واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو انہیں بھوک بھی لگے گی، جسم بھی بہتر ہوگا، ان کا رنگ بھی بہتر ہوگا، کلر بھی بہتر ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے دماغ میں کمزوری نہیں آئے گی۔ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں نا، اگر آپ نے یہ ڈائٹ دی تو ساری زندگی تک 40 سال تک بچوں کو کمزوری کا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ نہ جو پڑھنے والے بچے ہیں اکثر آنکھوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا آنکھوں اینک لگ جاتی ہے، چھوٹی عمر میں اینک لگ جاتی ہے، یا سر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے مسئلے بچیوں کے لیے، یعنی لکوریا کا مسئلہ آ جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، زیادہ پڑھنے لکھنے والی بچیاں بہت زیادہ پڑھتی ہیں، الحمدللہ بہت محنت کرتی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ زبردست نسخہ ہے۔ اگر آپ نے یہ نسخہ بنا لیا اور استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر دن بہ دن نکھار ہی نکھار آ جائے گا۔ آپ جتنا مرضی پڑھائی کریں، جتنا مرضی پڑھائیں، جتنی مرضی محنت کریں، آپ کو اللہ کے حکم سے تھکاوٹ کسی بھی قسم کی نہیں ہوگی، اگر آپ نے یہ اس طریقے سے آپ نے یہ چیز استعمال کی۔ بچوں کے معاملے میں آپ نے یہ بات دیکھیں کہ بچوں کو باہر کی چیزیں، سلنٹی، لیز وغیرہ، یہ گولیاں ٹافی وغیرہ ایسی چیزیں بالکل نہیں دینی۔ یہ چیزیں کھلائیں، نیچرل چیزیں ہیں، طاقت بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم آپ اللہ رسول کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو اتنا تو ہمارا حق ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہر طریقے سے اللہ کریم شفا عطا فرمائے، اور خزانہ غیب سے اللہ کریم ہر معاملے میں آپ کی مدد عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ کریم آپ کی مشکلات کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ جو رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہے، اللہ کریم اپنے فضل کرم سے اس کو دور فرمائے۔ تو حاضرین، ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں آپ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔